ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ جو یہاں بیٹھا ہوا اس میں اعظم پڑھ رہا ہے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا اس شرط کے ساتھ کہ تو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں اپنا قدم ہرگز جنت میں نہیں رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنا منہ پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ تب اس کو جنت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ اس کے بعد شیطان لعین نے کہا کہ تو مجھے اس درخت کے پاس لے جا جس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع فرمایا۔ جب ابلیس کو اس درخت کے پاس پہنچایا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جس نے سب سے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا۔ اس کی آواز سن کر جنت کی تمام حوریں و غلماں ایک جگہ جمع ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے یہ آواز سانپ کے منہ سے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت سے نکالے گا، اس لیے کہ تجھے اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے۔ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں، تمہاری بدی نہیں چاہتا ہوں بلکہ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، جس کا ترجمہ ہے شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر ان کو فریب سے کھینچ لیا۔ یاد رکھو جس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی وہ شیطان لعین تھا۔ حضرت حوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ یہ جب قسم کھا رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ حضرت حوا شیطان کے فریب میں آ کر اس درخت پر ہاتھ بڑھا کر 3 دانے گندم کے توڑ لیے۔ ایک تو آپ نے کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تفسیر میں کہا ہے جب حوا نے گندم خوشے سے توڑ لیے، خوشے کی جگہ سرخ ہوئی اور اس سے ایک قطرہ خون کا ٹپکا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیرے بیٹیوں سے لوں گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب تخت پر جا بیٹھے تو خود بخود گندم ان کے پاس آ پہنچا۔ جب اس کی خوشبو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے بہت دور لے جا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ تخت نے ان کو وہاں سے 12,000 سال کی راہ میں لے گیا۔ جب وہاں حضرت آدم علیہ السلام تخت سے نیچے اترے تو دیکھا کہ یہاں بھی گندم آ پہنچا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے وہاں گندم بھی پہنچ جاتا۔ حاصل کلام حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ 2 دانے گندم کے لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ حضرت حوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس کے پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا، اس سے میں نے 1 دانہ کھا لی ہوں اور 2 دانہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیرینی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤں گا۔ حضرت حوا مایوس ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دانا کھلانے سے پہلے جنت سے ایک پیالہ شراب لا کر پلا دی تو بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے 2 دانے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی ہنوز دا دانے نیچے حلق کے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے گر پڑے، دونوں ننگے ہو گئے۔ جس بھی پیڑ کے پاس سطر چھپانے کے لیے پتے لینے کے لیے جاتے وہ نہ دیتا تھا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس نے سر جھکا دیا اور کہا خدا منی ورقہ، تم لو مجھ سے پتے اور اپنے سطر کو چھپاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پتے لے کر اپنا سطر چھپایا اور درخت عود سے بھی پتے لے کر سطر اپنا چھپایا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ سلوک کیا، میں نے تجھ سے خرابی دور کر کے یہ لذت دی کہ اگر کوئی تجھے 70 دفعہ چبائے گا تو ہر بار نئی نئی لذت تجھ سے اٹھائے گا۔ اور درخت عود پر خطاب ہوا، اے عود، میں تجھے سب کے پاس عزیز تر کیا، تجھ کو آگ پر رکھ کر تجھ سے خوشبو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جنت کے تمام لوگ آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی بارگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح جنت میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 بار پکارا، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلا رہا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہم لبیک، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ قولہ تعالی وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور پکارا ان کو ان کے رب نے، میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا صاف دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جان کو خراب کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، کہا تم اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک کام چلانا، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آدم اور حوا، سانپ، طاؤوس اور شیطان، ان سب کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سنتے ہی گھبرا گئے اور جنت کی جدائی سے زار زار رونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین دنیا پر آنے لگے تو جنت سے ایک ٹکڑا لکڑی مسواک کے لیے لے لیا۔ وہ ٹکڑا لکڑی پشت بہ پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ وہ لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سرانیب میں ہوا، جو ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، اور حضرت حوا کو خراسان میں اتارا۔ خراسان کا ایک مختصر سا حصہ اس وقت ایران اور پاکستان میں ہے، اور اکثر حصہ افغانستان میں ہے۔
تیمور کو سیستان میں ڈالا۔ سیستان کا چھوٹا سا حصہ افغانستان میں اور اکثر حصہ ایران میں ہے۔ ایران کے بڑے بڑے شہر زابل، خاش اور زاہدان وغیرہ شامل ہیں، اور ساب کو اصفہان میں ڈالا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور شیطان مردود کو کوہ دماوند میں ڈالا۔ کوہ دماوند یہ بھی ایران میں ہے، جو اصفہان سے تقریباً اتر کے جانب 506 کلومیٹر دوری پہ ہے۔